فوراً آ جاتے ہیں، FIR کٹے گی، ہمیں دھمکایا جاتا ہے۔ دین کی بات اسپیکر پر نہ کی جائے، وہاں پر بھی نبی کو دھمکایا گیا تھا ابو جہل نے، اور جو مکے میں بڑے بڑے تاجر آتے تھے ان کی کانوں پہ روئی ڈالتے تھے اور کہتے تھے انگلیاں ڈال کے گھومو۔ یہاں ایک ساحر مجنون معاذ اللہ دیوانہ نبی آیا ہوا ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اس کی بات نہیں سننی۔ اگر اس کی بات سنو گے تو پھر اپنے آباء و اجداد کے طریقے سے ہٹ جاؤ گے۔ اس طرح پروپیگنڈا چلایا گیا، نبی کی بات سننے کے لیے نبی کے قریب نہیں آنے دیا جاتا ہے۔ FIR کٹے گی، ہمیں دھمکایا جاتا ہے۔ دین کی بات اسپیکر پر نہ کی جائے، وہاں پر بھی نبی کو دھمکایا گیا تھا ابو جہل نے، اور جو مکے میں بڑے بڑے تاجر آتے تھے ان کی کانوں پہ روئی ڈالتے تھے اور کہتے تھے انگلیاں ڈال کے گھومو۔ یہاں ایک ساحر مجنون معاذ اللہ دیوانہ نبی آیا ہوا ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اس کی بات نہیں سننی۔ اگر اس کی بات سنو گے تو پھر اپنے آباء و اجداد کے طریقے سے ہٹ جاؤ گے۔ اس طرح پروپیگنڈا چلایا گیا، نبی کی بات سننے کے لیے نبی کے قریب نہیں آنے دیا جاتا تھا۔ دین اسلام کو دین فطرت کہا جاتا ہے۔ انسانی عقل میں آنے والی باتیں، اور عقل جسے تسلیم کرے، طبیعت جسے تسلیم کرے، مزاج جسے قبول کرے، وہ دین اسلام ہے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے ایک انگریز کہنے لگا کہ بھائی بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس وقت اس کے چہرے میں بال نہیں ہوتے، یعنی چہرے میں داڑھی نہیں ہوتی، تو لہٰذا بڑا ہونے کے بعد اس داڑھی کو کاٹ لینی چاہیے۔ چونکہ بچپن پہ، ولادت پہ، پیدائش پہ بال نہیں تھے، اب بال آ گئے، لہٰذا اس کو کاٹ دو۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ جواب دینے لگے اور کہا کہ اے انگریز، اگر یہ بات اور یہ فلسفہ مانا جائے تو پھر جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، تو اس کے منہ کے اندر دانت بھی نہیں ہوتے، لہٰذا اپنے سارے دانت بھی توڑوا دو اور گروا دو، اس دانت کی بھی پھر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو دین اسلام یہ دین فطرت ہے، مزاج طبیعت اسے قبول کرتی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کئی احکامات کے اندر اسے سجایا ہے، اور اس احکامات اور تعلیمات میں ایمان اور اسلام کے بعد، توحید کے بعد، کلمہ شہادت پڑھ لینے کے بعد سب سے بڑا مقام، مرتبہ اور درجہ وہ نماز کا درجہ ہے۔ 30 پاروں کے اندر اگر آپ مطالعہ کریں گے، ہر پارے کے اندر آپ کو نماز کی اہمیت نظر آئے گی۔ تقریباً 750 مقامات پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ رب احکم الحاکمین، اللہ تعالیٰ ایک دفعہ کہہ دیتے کافی تھا، 2 دفعہ کہہ دیتے کافی تھا، 3 مرتبہ ارشاد فرما دیتے کافی تھا، لیکن یہاں 750 جگہوں پر آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نماز کی اہمیت، نماز کی فرضیت اور نماز کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، تاکہ میں اور آپ فکر مند رہیں کہ احکم الحاکمین، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ، قادر مطلق ذات اللہ تعالیٰ نماز سے ہمیں کچھ دینا چاہتے ہیں۔ یہ وہ حکم ہے کہ سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارے ہیں، لاگو کیے ہیں، لیکن نماز جیسی فرضیت اور نماز جیسا حکم اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمارے نبی کو 7 آسمانوں کی سیر کروائی اور عرش معلیٰ پر بلوایا، وہاں پر نماز کی فرضیت اور نماز کا حکم عطا فرمایا۔
اس سے بھی مزید اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین پر نماز کی اہمیت دے دیتے ہیں، قرآن کریم میں اتار دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے راتوں کی تنہائی، خلوت، سیر، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف سفر، پھر وہاں سے مختلف مقامات کا سفر، ساتوں آسمانوں کا سفر، پھر بیت اللحم، بیت العزہ، بیت المعمور، سدرۃ المنتہا، عرش معلیٰ پر نبی علیہ السلام پہنچے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو تحفے اور ہدیے کے طور پر چیزیں دی ہیں ان میں ایک چیز نماز کی بھی ہے۔ اولاً آپ جانتے ہیں کہ 50 نماز کی اہمیت آئی تھی اور فرضیت آئی تھی کہ نماز 50 ہے۔ نبی علیہ السلام وہ 50 نماز کا تحفہ لے کر آنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی آسمان پہ، اور موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ ہدیتاً چیز دی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں، ان میں ایک نماز، اور وہ بھی 50 نماز۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جائیں، کوشش کریں ان نمازوں کی تعداد کم کروا لیں کہ آپ کی امت 50 نمازیں پڑھیں، کیونکہ میری امت بنی اسرائیل کو 2 نمازیں دی گئی تھی اور اس کے اندر بھی وہ کمی کوتاہیاں کرتے تھے، سستی اور کاہلی سے کام لیا کرتے تھے، لہذا آپ کوشش کریں کہ ان کی جو تعداد ہے وہ کم کروا لیں۔ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے، پھر سفارش کی، درخواست کی۔ کئی احادیث کے اندر لکھا ہے کہ 9 مرتبہ نبی علیہ السلام نے چکر لگائے، 5 نمازوں کی کمی ہوتی رہی، اور بعض روایت میں کہ نبی علیہ السلام نے 4 سے 5 چکر لگائے، اس اعتبار سے 10 نمازوں کی کمی ہوئی۔ بار کے 5 نمازیں رہ گئی، پھر نبی علیہ السلام واپس نہیں گئے کم کروانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا ہے تو 5 نمازیں، اگر آپ کی امت اس 5 نماز کی اہمیت کریں گے اور اس 5 نمازوں کو وقت میں ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو فرمایا اس کو 50 نمازوں کا پورا ثواب ملے گا۔ یعنی ثواب کے اندر تعداد میں تو کمی ہو گئی، لیکن اللہ کے ہاں جو وعدہ ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بشارت اور خوشخبری ہوئی تھی کہ نماز جو پڑھے گا 50 تو اسے اتنا ثواب ملے گا، تو وہ ثواب والا حصہ فرمایا اس کے مقدر میں ہے جو 5 وقت نماز پڑھے گا، اس کے اندر کوئی کمی کوتاہیاں نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کے وعدے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ 5 نماز پڑھے گا 50 کے برابر ثواب، اور قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو ایک نماز پڑھیں گے تو 10 کے برابر ثواب، اور 5 نماز پڑھیں گے تو 50 کے برابر ثواب۔ تو قرآن کریم بھی یہ کہہ رہا ہے اور اس کی آیت بھی یہ کہہ رہی ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، ایک نیکی کرے گا 10 کے برابر ثواب، ایک نماز پڑھے گا 10 کے برابر ثواب، تو 50 نمازوں کا ثواب 5 نماز کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ یہ اس کی اہمیت ہے، اور یہاں تک فرمائیں کہ جو نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، وضو سے لے کر ثنا، پھر ثنا سے لے کر سلام، سلام کے بعد دعا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ دھو رہے ہوتے ہیں۔ مشہور حدیث سے آپ سنتے رہتے ہیں فضائل اعمال کے اندر، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اے ابو ذر، کسی کے گھر کے باہر 5 نہریں ہو اور دن میں وہ 5 نہروں میں نہائے، غسل کرے، بتاؤ اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ تو ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ آقا اس کے جسم میں تو کوئی میل کچیل نہیں رہے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز کی اسی طرح اہمیت ہے اور فضیلت ہے کہ مومن بندہ جب سجدہ کرتا ہے، اللہ کے حضور پہنچتا ہے، نماز میں حاضری لگاتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ کو دھو دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ ہم حدیث سنتے رہتے ہیں لیکن یقین کے درجے میں نہیں، بس یہ سن لیا کافی ہے۔ تو
تو سن لینا کافی نہیں، اس کو یقین کے ساتھ اس کو عمل پہ لانے کی بھی کوشش ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موسم خزاں میں ایک درخت کے پاس کھڑے تھے، اور موسم خزاں میں تو آپ کو معلوم ہے کہ درخت کے پتے ویسی پہلی جھڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ درخت کی ٹہنی پکڑ کر یوں انہوں نے جھٹکا دیا تو اور زیادہ پتے گرنے لگے۔ قریب کوئی دوست کھڑے تھے، فرمایا کہ اے عثمان، آپ کو معلوم ہے میں نے اس طرح یہ ٹہنی کو کیوں ہلایا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ کہا آپ مجھ سے پوچھے تو صحیح سلمان، آپ نے یہ ٹہنی کیوں ہلائی ہے؟ انہوں نے پوچھ لیا آپ نے کیوں ہلائی؟ کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک موقع پہ اسی طرح موسم خزاں میں درخت کے پاس کھڑا تھا، تو نبی علیہ السلام نے یوں ٹہنی ہلائی، اور نبی علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا سلمان مجھ سے پوچھو کہ میں نے یہ ٹہنی کیوں ہلائی کہ اس کے پتے گرنے لگے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے سلمان فارسی، مومن بندہ جب نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس نماز کی بدولت اس کے سارے گناہ اس طرح جھڑ دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں، جس طرح موسم خزاں میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں اور گرتے ہیں۔ یہ یقین ہو، اس یقین اور جذبے کے ساتھ ہم نماز کا اہتمام کریں۔ توحید کے بعد پورے قرآن کریم کا آپ خلاصہ نکالیں، نچوڑ نکالیں، لب لباب نکالیں تو قرآن کریم یہ ساری باتوں کا خلاصہ یہی نکلے گا۔ توحید کے بعد، ایمانیات کے بعد، اسلامیات کے بعد، جہاں عمارت اسلام کا ذکر ہے وہاں کلمہ شہادت کے بعد نماز کو اولین درجہ دیا گیا ہے کہ جس کے جسم میں سر کے مانند، جس طرح سر جسم کے اندر ضروری ہے، فرمایا یہ شخص مومن مسلمان ہے تو یہ نماز بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ کہا نماز مومن کے لیے ایسا ہے جیسے جسم کے لیے سر ہوتا ہے۔ تو نماز کی اہمیت سمجھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا جو آیتیں ذکر کی ہے وہاں اقیم الصلاۃ کا لفظ ہے، اقرأ الصلاۃ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو، اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ قائم کا اور معنی ہوتا ہے اور پڑھنے کا اور معنی ہوتا ہے۔ میں اور آپ جو نماز قائم نہیں کرتے، نماز پڑھتے ہیں، تو پڑھنا اور ہے اور قیام کرنا اور ہے، قائم کرنا اور ہے۔ قائم کا معنی مفسرین اور محدثین لکھتے ہیں کہ نماز کو قائم کرنا، اقیم الصلاۃ ویقیمون الصلاۃ۔ یہ اللہ قرآن کریم میں جا بجا آیتوں کو ذکر فرما رہے ہیں کہ نماز کو قائم کرو۔ وہ لوگ نمازوں کو قائم کرنے والے تھے۔ نماز کو قائم سے مراد یہ ہے کہ فکر میں لگے رہنا، میں نے ظہر کی نماز پڑھی، عصر پڑھنی ہے مجھے، میں نے عصر کی نماز پڑھی، مغرب پڑھنی ہے مجھے، مغرب پڑھی ہے، عشاء پڑھنی ہے مجھے، عشاء پڑھی ہے تو فجر پڑھنی ہے مجھے۔ یہ فکر کے اندر رہیں۔ پھر نماز کے اوقات کا بھی معلوم ہو، نماز کا اہتمام ہو، پورے دل جمی کے ساتھ نماز۔ آج ہم پریشان ہیں دنیاوی معاملات کے اندر، اللہ اس معاملات سے نکلنے کا اور مسئلے کا، پریشانی کا جو واحد حل ذکر فرما رہے ہیں وہ نماز اور صبر ہے۔ چیخنا چلانا نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ اللہ یہ ذکر فرما رہے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہیں امتحانات کی بھٹیوں میں ڈالیں گے، تمہیں جانچ پڑتال کریں گے، تمہاری آزمائش ہوگی، تمہیں ہم پریشان کریں گے ہر طرف سے۔ من الخوف، خوف دے کر ڈکیتیاں عام کروا دیں گے، ہر طرف خوف و ہراس پھیلا ہوگا۔ اپنی چیز اپنے پیسے، اپنی کرنسی، اپنی رقم لے کر ہم سکون سے جا نہیں سکیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور بھوک، علماء فرماتے ہیں بھوک سے مراد یہ مہنگائی، رزق کے اندر کمی، ہر اعتبار سے پریشانیوں کے اندر اللہ تعالیٰ الجھا دیں گے۔ اس راستے سے نکلنے کا واحد طریقہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنا ہے اور نماز کو پکڑ کے رکھنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ہوگا کیا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوگی۔
اللہ تعالیٰ کی حفاظت نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت اس کے ساتھ رہے گی۔ آج ہم دنیا کے سامنے پیش ہوتے ہیں کہ کوئی بڑا مال و دولت والا ہو، جاہ و جلال والا ہو، شہرت اور حشمت والا ہو، ہم اس کے سامنے جا کر دست بازو پھیلاتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، زبان کھولتے ہیں، میری پریشانیاں دور کر دے۔ وقتی طور پر وہ تو پریشانی دور کر دے گا، لیکن دائمی طور پر جو قرآن جس کو نسخہ کو بیان کر رہا ہے، وہ واحد حل اللہ فرما رہے کہ وہ نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ فرما رہے ہیں اے پیغمبر، آپ اپنے اہل و عیال کو، بال بچوں کو، گھر والوں کو نماز کے بارے میں کہیں اور مجھ سے رزق کے بارے میں سوال نہ کرنا۔ نحن نرزقک، میں تمہیں رزق دوں گا۔ یہاں پیغمبر کو مخاطب بلک در حقیقت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ تعلیم دینا چاہ رہے ہیں، بتلانا چاہ رہے ہیں۔ پیغمبر کو بھی یہاں تک حکم ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور یہاں تک فرمائیں کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے چلے جاؤ یہاں تک کہ اے پیغمبر تمہیں موت آ جائے، یعنی موت کے آخری دہانے تک اللہ کی عبادت، اللہ کی ریاضت، اللہ کی اطاعت تمہیں کرنی ہے۔ تو یہ نماز بڑا اہم مہم مقام ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا نماز پڑھو، اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز کی پابندی کرو، نماز کا اہتمام کرو۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ غصہ ہو گئے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ایسے نمازیوں کے لیے تباہی و بربادی ہے، نمازیوں کے لیے۔ فرمایا ہاں الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے غافل ہے، بے پرواہ ہے، جنہیں پتہ نہیں ہے ظہر کی نماز پڑھ لی بس چھٹی، باقی 4 نمازیں نہیں پڑھی، پورا ہفتہ نماز نہیں پڑھی، جمعہ پڑھ لیا بس چھٹی، اور جمعے میں مزے کی بات ہے صرف 2 رکعت پڑھی چھٹی۔ یہ ہم نے نماز کو ایک لحاظ سے مذاق بنایا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہو۔ اللہ کو سب معلوم ہے، ہم پورا ہفتہ نماز نہیں پڑھتے، پھر جمعہ آئے جمعے میں بھی رفو چکر ہو جاتے ہیں، صرف 2 رکعت پڑھ لیں، اور بعض تو 1 رکعت نکلنے کے بعد وہ پھر جمعے میں شامل ہوتے ہیں۔ اصل میں ہمارے ہاں نماز کی اہمیت نہیں ہے۔ اسلاف کے واقعات آپ دیکھیں گے، کسی کے یہاں میت ہو جائے تو ہم اس کے لیے تعزیت کے لیے جاتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں، اسے تشفی دیتے ہیں، لیکن اسلاف میں وہ طریقہ رہا ہے کہ وہاں نماز میں اگر کوئی نظر نہیں آیا تو دوسرا صاحب اس کے گھر پر جاتے، تعزیت کرتے کہ آج آپ نماز میں نظر نہیں آئے۔ تعزیت موت پر ہوتی ہے، وہ بتلانا چاہ رہے نماز نکل گئی، ہم زندہ کیسے ہیں۔ علامہ ایوب تحتانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اور بزرگ گزرے ہیں، ساری زندگی کبھی بھی ان کی 1 رکعت نماز نہیں نکلی۔ ایک موقع ایسا آیا کہ ان کی 1 رکعت نکل گئی، بہت رو رہے تھے، کسی نے وجہ پوچھی، کہا کہ میری ساری زندگی 1 رکعت بھی نہیں نکلی تھی، میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا، لیکن ایک دن مجھ سے 1 رکعت نکل گئی، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ میری والدہ ماں جو ہے اس کی طبیعت خراب تھی، بیمار تھی وہ، اور اس کو دوائی پلانے میں مجھے تاخیر ہو گئی، اس وجہ سے میں جماعت میں حاضر نہ ہو سکا، شروع میں میری 1 رکعت نکل گئی۔ ایسے اولیاء اور بزرگان دین گزرے۔ حالیہ زمانے میں حضرت مولانا یعقوب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ 22 سال تک ان کی کبھی تکبیر اولیٰ کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ ایک موقع پہ کسی پروگرام میں تھے، اس پروگرام میں ان کی لوگوں کی جمع غفیر، عقیدت، محبت میں پیش آنے والے لوگ سلام میں ملاقات میں حضرت کی وہاں 1 رکعت تکبیر اولیٰ نکل گئی۔ اس پر وہ پورا دن وہ ایسا سمجھنے لگے کہ میرا کوئی عزیز قریب مجھ سے بچھڑ گیا ہے۔ تو یہ لوگ سمجھتے تھے نماز کیا ہے؟ نماز سب کچھ لینے کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ سے، ساری خوشیوں کی اماجگاہ ہے، اور ساری برکات کا گنجینہ اور خزینہ اور معرفت وہ نماز کے اندر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سب سے پہلے جو مشق کی وہ نماز کی مشق ہے۔ مسجد نبی میں آ رہے ہیں، ایک شخص آیا اور نماز جلدی پڑھ کے جانے لگا۔ نبی علیہ السلام نے انہیں روک لیا اور کہا دوبارہ نماز پڑھو، آپ کی نماز نہیں ہوئی۔
وہ دوبارہ پڑھنے لگا اور پھر اسی طرح پڑھا، سلام پھیر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ارجع قم فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ لوٹو، کھڑے ہو، نماز پڑھو، آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ وہ شخص پھر تیسری مرتبہ نماز پڑھنے لگا تو نبی علیہ السلام نے پھر ان کو بتلایا کہ اس طرح کھڑے ہونا ہے اور ہاتھ اس طرح باندھنی ہے اور اس طرح رکوع ہے، سجدہ ہے، اتحیات ہے، یہ کلمات اس طرح پڑھنے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ ہمیں دھمکایا جاتا ہے، دین کی بات اسپیکر پر نہ کی جائے۔ وہاں پر بھی نبی کو دھمکایا گیا تھا ابو جہل نے، اور جو مکے میں بڑے بڑے تاجر آتے تھے ان کی کانوں پہ روئی ڈالتے تھے اور کہتے تھے انگلیاں ڈال کے گھومو۔ یہاں ایک ساحر مجنون معاذ اللہ دیوانہ نبی آیا ہوا ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اس کی بات نہیں سننی۔ اگر اس کی بات سنو گے تو پھر اپنے آباء و اجداد کے طریقے سے ہٹ جاؤ گے۔ اس طرح پروپیگنڈا چلایا گیا، نبی کی بات سننے کے لیے نبی کے قریب نہیں آنے دیا جاتا تھا۔ تو فرمایا جس طرح صحابہ نے نبی کو دیکھا اسی انداز میں ہم نماز پڑھیں گے تو نماز جاندار اور شاندار ہوگی۔ جس نے نماز کی حفاظت کی، نماز کو اچھے انداز میں پیش کیا، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب اس کی فضیلت بیان کر رہے تھے اور فرمانے لگے جو نماز کو اچھے انداز میں پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے باقی اعمال کو بھی اچھے بنا دیتا ہے، رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ اس کے اعمال جو ٹھیک نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ جو نماز کو اچھے انداز میں پڑھتا ہے اور جو نماز کو خراب انداز میں پڑھتا ہے تو پھر نماز بددعا دیتے ہوئے جاتی ہے۔ اگر فرض نماز قبول ہو جائے، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب سے پوچھا گیا اگر فرض نماز قبول ہو جائے، وہ تو ہمیں معلوم ہے جماعت کے اندر ہم شامل ہو گئے، ایک شخص کی بھی نماز قبول ہو گئی تو پوری جماعت کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن سنتوں کے بارے میں کبھی یقین نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا سنت جو ہے وہ فرض کے تابع ہے، اگر فرض کی نماز قبول ہو جائے تو سمجھ لو یہ سنت بھی نفل بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہے۔ اس کی مثال دی ہے، ہم گائے لینے کے لیے جاتے ہیں تو گائیں خریدنے کے بعد گائیں پہ جو رسہ ہوتا ہے اگرچہ وہ خراب کیوں نہ ہو، گلا سڑا کیوں نہ ہو، پھر بھی مالک اس کے جسم سے گلے سے اتارتا نہیں ہے، بغیر قیمت کے وہ بھی لے کر ہم آ جاتے ہیں، اس کا بھی ایک لحاظ سے سودا ہو جاتا ہے۔ گائیں خرید لی، اب اس میں جو چیزیں ہیں وہ خود بخود آ جاتی ہیں۔ فرمایا فرض نماز ہو جائے تو اس کے ساتھ جو سنتیں ہیں اور نفلی نماز ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ تو جماعت کی بڑی اہمیت ہے، یہ حکماً واجب ہے، بلا عذر چھوڑنے والا اور گھروں میں نماز پڑھنے والا جو رحمت للعالمین پیغمبر ہے، جو کل قیامت کے دن آخری امت کے لیے بھی روئے گا، ترسے گا، اسے جنت لے جانے کے لیے فکر مند رہے گا، وہ نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا میرا دل چاہتا ہے کسی کو کہوں وہ نماز پڑھائے اور میں ان کے گھروں میں جاؤں، جو نماز پڑھنے مسجد نہیں آتے ان کے گھروں کو میں جلا دوں، ان کے گھروں کو میں جلا دوں۔ کس طرح گھٹن ہے اور کس طرح ایک درد ہے اور کس طرح ایک غم ہے، یہ فکر کی بات ہے کہ وہ امت کے لیے رونے والا یہاں تک فکر مند رہ کر گیا ہے اور یہاں تک بتلا کر گیا ہے کہ کم از کم نماز کے لیے مسجد میں آیا کرو، نماز کے لیے اور جماعت کی پابندی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نابینا صحابی ہے، آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے۔ ایک موقع پہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں مجبور ہوں، معذور ہوں، کمزور ہوں، نابینا ہوں، میں دیکھ نہیں سکتا اور مجھے فلاں جگہ سے یہاں پر آنا پڑتا ہے نماز کے اوقات میں، کیا مجھے اجازت ہے میں گھر پہ نماز پڑھ لوں؟ نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا نابینا بھی ہے، بزرگ بھی ہے، مجبور بھی ہے، معذور بھی ہے، اجازت دے دی۔ وہ چلے گئے، آدھے راستے میں پہنچے ہوں گے جبریل آسمان سے اترا اور نبی علیہ السلام سے فرمانے لگے آقا آپ اس شخص کو کہتے ہیں گھر پہ نماز پڑھ لیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ باقیوں کی نمازیں قبول کرتے ہیں، آپ اسے دوبارہ بلائیے۔ نبی علیہ السلام نے پھر پیغام پہنچایا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابن ام مکتوم آپ اذان کی آواز سنتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا اب تو آپ کو آنا پڑے گا مسجد میں۔ کسی طرح نبی علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ یہ نماز پڑھنے مسجد کے اندر جماعت کے اندر شامل ہو۔ یہ ایسے لوگ تھے
کہ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے یہ لوگ تھے، لاڈلے۔ اللہ نے کبھی بھی صحابہ پر کوئی انگلی اٹھائے اور اللہ خاموش رہے، ایسا نہیں ہے۔ پہلے پارے میں منافق نے کہا تھا کہ ہم ان صحابہ جیسا ایمان لائیں، یہ تو بے وقوف ہے معاذ اللہ۔ فوراً اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، آپ ترجمہ اٹھائیں، الا انہم، جملہ عربی کا دیکھیں، الا خبردار، یہ تنبیہ کے لیے، ڈانٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، الا خبردار میرے صحابہ کو نہ کہو، انہم ہم الصفا، تم لوگ خود بے وقوف ہو۔ اب آپ عربی گرامر دیکھیں، الا خبردار، انا بے شک، ہم تم، ہم پھر تم، یعنی اللہ بتا رہے تم ہی بے وقوف ہو، صحابہ بے وقوف نہیں ہے۔ صحابہ کی جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے غلطیوں کو ذکر کیا، اس غلطی کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، میں نے ان صحابہ کو معاف کر دیا۔ صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے اور غلطی ہوئی ہے، وہ خدا نہیں ہے، وہ انبیاء نہیں ہے، وہ معصوم نہیں ہے، غلطی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کروائے بعض موقع پہ تاکہ مجھ آپ کو احکامات شریعہ کا پتہ چلے۔ یہاں پر اگر یہ غلطی ہو تو اس کا حد کیسے جاری ہوگا؟ یہاں اگر شراب پی لے کوئی مسلمان، اس کا اسلامی قانون کے مطابق حد کیسے جاری ہوگا؟ کوئی بدکاری کر لے تو حد کیسے جاری ہوگا؟ پھر کوئی شادی شدہ بدکاری کر لے، اس کے لیے شریعت پہ جو حکم ہے، اس حکم کو، حد کو کیسے نافذ کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کروائے ہیں تاکہ مجھ آپ کو اور قیامت کی صبح تک آنے والے ہر فرد و بشر کو یہ پتہ چلے کہ اگر اس طرح گناہ ہو جائے تو اس طرح دھویا جاتا ہے شریعت کے اندر۔ آج ٹیلی ویژن کے اندر بیٹھ کر ایسے اینکروں کو بٹھایا جاتا ہے، باقاعدہ پیچھے سے پروٹوکول ہوتا ہے کہ آپ نے اس موضوع پر بات کرنی ہے، اس ٹاپک پر بات کرنی ہے۔ افضلیت علی، بھائی علی افضل ہے، صحابہ میں افضل ہے، خلفائے ثلاثہ کے بعد کوئی اس پہ شک نہیں۔ ابو بکر، عمر، عثمان کے بعد سب سے بڑا مقام، مرتبہ روئے زمین پر ولایت جس کے قدموں سے پھوٹی ہے اور ولایت کے چشمے جس سے جاری ہوئے، وہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن خلفائے ثلاثہ کے بعد کیوں؟ ایک عورت آئی نبی علیہ السلام کے پاس اور کچھ مسئلہ پوچھنے لگی، تو نبی علیہ السلام جن میں تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بعد میں آپ آ کر پوچھ لیجئے گا۔ اس بڑھیا نے عجیب ایک جملہ کہا اور کہا کہ آقا اگر آپ سفر سے نہیں آئے، اللہ کے ہاں چلے گئے، شہید ہو گئے، تو پھر میں کس کے پاس آؤں گی اور مسئلہ کس سے پوچھوں گی؟ نبی علیہ السلام نے مسئلہ حل کر دیا، فرمایا کہ ابو بکر کے پاس آنا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا یہی تو فرما رہے ہیں۔ خلافت کے وقت جب نبی دنیا سے رحلت فرما گئے اور پھر اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا کہ ابو بکر آپ ہمارے مصلی کے امام تھے نبی کے زمانے میں، 17 نمازیں نبی کے موجودگی میں آپ نے پڑھائی ہے، آپ مصلی کے امام ہو تو خلافت کے امام بھی آپ ہی ہو۔ حضرت فاطمہ کا جنازہ رکھا گیا، کہا علی آپ آئیے، آپ شوہر ہیں بطول کے، کہا کہ نہیں ابو بکر آپ ہمارے سردار ہو، مصلی کے بھی امام ہو، تو لہٰذا جنازہ بھی آپ ہی پڑھائیے۔ یہ محبتیں تھیں، ان محبتوں کو کچھ اور رنگ دیا جا رہا ہے۔ اینکروں کو بٹھایا جاتا ہے اور مختلف ٹاپک پر بات کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے آپ فضیلت پر بات کریں، جتنی فضیلت بیان کرنی ہے کریں، لیکن کسی پر انسلٹ نہ کریں، کسی کی توہین نہ کریں۔ یاسین نامی شخص ایک اینکر کے ساتھ، اویس ربانی کے ساتھ بیٹھا تھا چند دن قبل، اور اس نے شان عثمان پر جو نازیبہ الفاظ کہے ہیں، ہمیں بڑا افسوس ہے یہاں پر تھوڑی بات ہو جائے، نازیبہ نہیں، چوٹ لگنے والی بات، فوراً آ جاتے ہیں، FIR کٹے گی، ہمیں دھمکایا جاتا ہے۔ دین کی بات اسپیکر پر نہ کی جائے، وہاں پر بھی نبی کو دھمکایا گیا تھا ابو جہل نے، اور جو مکے میں بڑے بڑے تاجر آتے تھے ان کی کانوں پہ روئی ڈالتے تھے اور کہتے تھے انگلیاں ڈال کے گھومو۔ یہاں ایک ساحر مجنون معاذ اللہ دیوانہ نبی آیا ہوا ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اس کی بات نہیں سننی۔ اگر اس کی بات سنو گے تو پھر اپنے آباء و اجداد کے طریقے سے ہٹ جاؤ گے۔ اس طرح پروپیگنڈا چلایا گیا، نبی کی بات سننے کے لیے نبی کے قریب نہیں آنے دیا جاتا تھا، لیکن جو نبی کی بات سنتا وہ گرویدہ ہو جاتا۔
انسان کیا حیوان نبی علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں. اونٹ آ کر شکایت دے رہا ہے مالک کا. اونٹ کیا اس کے اندر پھر بھی سمجھ ہے. درخت جماعتات درخت. نبی نے فرمایا ایک کافر آیا اور کہا کہ آپ نبی ہو, نشانی کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کھڑے درخت کو اشارہ کیا, اے درخت میرے پاس آ. بس وہ درخت وہیں سے چیرتا ہوا زمین نبی علیہ السلام کے قدم مبارک کا بوسہ دیا اور پھر زبان سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد الرسول اللہ. کہاں کہاں روکو گے؟ یہ زبان درخت کے اندر نبی علیہ السلام کی نبوت کی گواہی دے رہے ہیں. پتھر لے کر آیا ابو جہل اور کہہ رہے بن مٹھی کے اندر, اے نبی بننے والے بتا اس مٹھی کے اندر کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی کے اندر کیا ہے یا مٹھی والی اندر جو چیز ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ ابو جہل حیران ہوا, کہا یہ تو اچھی بات ہے کہ میری مٹھی کے اندر کیا چیز ہے وہ چیز بتائے کہ آپ کون ہو. کہا ایسا کر لو. نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا اور ابو جہل کی بن مٹھی کے اندر کنکر بولنے پڑ گئے اور کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد الرسول اللہ. اے پیغمبر آپ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں. اس پتھر سے 3 مرتبہ صدا آئی. ابو جہل پریشان ہو گیا, دبا رہا ہے آواز نہ آئے. یہ آواز کو روک کون سکتا ہے؟ قیامت کی صبح تک کون روکے گا؟ یہ فرانس والے روکیں گے, جرمنی والے روکیں گے, یہ ڈنمارک والے روکیں گے, معاذ اللہ نبی علیہ السلام کے کارٹون بنا کر یہ روکیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ فرما رہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. یہ معاذ اللہ کارٹون بنائیں گے, پوری دنیا میں شور ہوگا, پھر پوری دنیا میں بتایا جائے گا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, حرمت رسول میں موت بھی قبول ہے. علامہ اقبال نے پوری زندگی کے شاعر کو خلاصے میں ایک کوزے میں بند کر دیا اور کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کہاں کہاں نبی کی آواز کو, نبی کی صدا کو اور تعلیم کو اور پیغام کو کون روک سکتا ہے؟ ابو جہل نے اسی وقت زمین پر وہ پتھر مارا, زمین پر پھینکا, اس سے پھر آواز آنے لگی کہ اے پیغمبر آپ اللہ کے آخری اور لاڈلے پیغمبر ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے صحابہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے سب و شتم کیے, گستاخیاں کی, ایسے الفاظ کہیں کہ معاذ اللہ الامان والحفیظ. وہ عثمان جسے نبی نے 2 بیٹیاں دی, آج ہم 1 دے دیتے ہیں اس میں پریشان ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں داماد کیسا ہے, بیٹی کو صحیح چلا رہا ہے نہیں چلا رہا, پھر چند عرصہ رہے تو ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے. نبی نے 1 بیٹی دی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, پھر ان کے انتقال کے بعد حضرت عثمان کو دیکھا غمگین ہے, مغمون ہے, پریشان ہے. پوچھا عثمان پریشان ہو؟ حضرت عثمان نے فرمایا آقا آپ کے ساتھ ایک دامادی کا رشتہ تھا وہ ختم ہو چکا اس لیے پریشان ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا پریشان کیوں ہوتے؟ میری دوسری بیٹی ام کلثوم اس کے ساتھ آپ کا نکاح ہوتا ہے. اور یہ یاد رہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے جہاں جہاں شادیاں کیے وہاں اور جہاں جہاں میں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کروائی ہے یہ سارا حکم خداوندی تھا, انتخاب خداوندی تھا, عطائے ربانی تھا, اشارہ خداوندی تھا. اللہ نے فرمایا تھا یہاں کرو اور یہاں بیٹیاں دو. تو کتنے اعتماد والے لوگ ہوں گے. 10 مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان تو جنتی ہے, تو جنتی ہے, تو جنتی ہے. نبی علیہ السلام نے چندے کی اپیل کی غزوہ تبوک کے موقع پہ. 1000 اشرفیہ سونے جواہرات نبی علیہ السلام کے دامن مبارک پہ قربان کر دیے. مکہ کی سرزمین پہ عثمان جیسا مالدار نہیں تھا. پھر 1000 اونٹ بما ساز و سامان کے حضرت عثمان نے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ آپ کے لیے چندے میں دیتا ہوں. نبی علیہ السلام اتنے خوش ہوئے, ان جولیوں میں رکھے اشرفیوں کو یوں اٹھاتے تھے اور اٹھا کے یوں خوشیوں سے نبی علیہ السلام کا چہرہ حشاش بشاش تھا. اور نبی علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا تھا ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم, عثمان آج کے بعد تجھے کوئی عمل بھی نقصان نہیں دے سکتا. یعنی تو غلطی بھی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی نیکی بنا دیں گے. یہ عثمان 2 رکعت کے اندر پورا قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے. یہ عثمان جو ہر جمعے کو غلام آزاد کیا کرتے تھے. یہ عثمان جن نبی علیہ السلام سے اتنی وفاداری تھی, اتنی وفاداری تھی. آج نبی علیہ السلام نے ایک موقع پہ یہاں تک فرمایا
کہ اما استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، نبی علیہ السلام بے تکلفی سے بیٹھے ہوئے تھے، دستک ہوئی دروازے میں، کون ہے؟ کہا ابو بکر ہے، آنے دو۔ پھر دستک ہوئی، کون ہے؟ کہا عمر ہے، آنے دو۔ پھر دستک ہوئی، کون ہے؟ عثمان ہے، کہا روکو، آنے نہیں دیا، روکو۔ نبی علیہ السلام فوراً سمٹ کر بیٹھ گئے، پنڈلی مبارک کھلی ہوئی تھی، وہاں چادر ڈال دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے سے دیکھ رہی تھی۔ بعد میں نبی علیہ السلام سے پوچھ لیا کہ آقا ابو بکر آئے، میرے والد آئے، آپ کے سسر آئے، حضرت عمر آئے، آپ کے سسر آئے، جس پر اللہ تعالیٰ بھی عرش معلیٰ پر گئے، عمر نے جو کہا وہ صحیح کہا اور سچ کہا، وہ عمر آئے، آپ بے تکلفی سے بیٹھے رہے، لیکن جب عثمان آیا آپ کا داماد تو آپ نے پنڈلی مبارک پر چادر ڈال دی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اما استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے نورانی فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ نورانی فرشتے بھی حیا کر رہے، نبی علیہ السلام حیا کر رہے، آج اس بے حیا کو حیا نہیں آ رہی، عثمان پر سب و شتم کر رہا ہے، گستاخانہ الفاظ کہہ رہا ہے، اور گورنمنٹ ادارے سارے خاموش ہیں۔ وہ بولیں گے کیا؟ ان کو دین اسلام ہے ہی نہیں ان کے یہاں۔ ایف آئی آر تک کاٹ دی گئی، اب تک اس کو کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آیا۔ ہمارا کام ہے احتجاج کرنا، ہمارا کام ہے صدا بلند کرنی۔ یہ عثمان وہ عثمان ہے جس کے بارے میں اللہ نے سورہ فتح کے اندر فرمایا، اس عثمان کی وجہ سے 1400 صحابہ کو رضی اللہ کا سرٹیفکیٹ اللہ نے دیا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، 5 قسم کے انعامات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر کیے، اور اس 5 قسم کا تحفہ حضرت عثمان کے خون کے بدلہ لینے پر، بیعت لینے پر اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ ترمذی شریف حدیث کے اندر لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے چہرے سے کپڑا ہٹاؤ، ہٹایا گیا، نبی علیہ السلام نے چہرہ دیکھا، پیچھے ہٹ گئے، کہا تم جنازہ پڑھا دو، میں نہیں پڑھاتا۔ اللہ کے رسول آپ تو رحمت للعالمین ہیں، پوری انسانیت کے لیے رحمت کا مجسم پیکر بنائے گئے، آپ تو بندے کو خالق سے جوڑنے والے، آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ کہا میں جنازہ نہیں پڑھا سکتا، مجھے یہ فلسفہ نہ سکھاؤ، مجھے یہ نرمی اور حکمت اور بصیرت کی بات نہ کرو، تم سے زیادہ میں جانتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خود پڑھا لو، میں نہیں پڑھا سکتا۔ کیوں؟ انہ کان یبغض عثمان، یہ عثمان سے دشمنی کرتا ہے، اور جس کے سینے میں عثمان کا بغض ہو، میں محمد الرسول اللہ اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ ایسے بدبخت اور ناانجار، ناسور اور ملعون اور مرتد قسم کے، جن کے اپنے باپ داداؤں کا پتہ نہیں ہے اور بھوگ رہے ہیں، زبان درازی کر رہے ہیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں نبی یہاں تک کہے گئے کہ جنت پہ ہر ایک کا ساتھی ہے، لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنت عثمان، ہر نبی کا ساتھی جنت پہ ہوگا اور میرا ساتھی جنت پہ عثمان ہوگا۔ اور کہاں کہاں سے بشارتیں لائیں اور کہاں کہاں سے خوشخبریاں لائیں۔ قرآن کہتا ہے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اللہ جب صحابہ کی غلطیوں کو ذکر کرتا ہے تو ساتھ کہہ دیتا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ، میں ان صحابہ کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ صحابہ کی غلطی بیان کرتا ہے، پھر اللہ کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کہہ رہا ہے اولئک هم الوارثون، یہ لوگ جنت کے وارث ہیں، جنت جانا چاہتے ہو ان کے قدموں تلے آ جاؤ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ قرآن کریم میں پہلے پارے کے آخری صفحے میں آپ اٹھا کے دیکھیں، یہی فرما رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایمان لانا چاہتے ہو ان جماعت صحابہ جیسا ایمان پیش کرو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر تم ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحابہ کے تذکرے کریں، اور آج سے یہ عزم کر لیں کہ اس مہینے دو مہینے کے اندر جس کے ہاں اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ دے، بیٹا عطا کرے، تو اس کا نام محمد عثمان رکھے، محمد عثمان رکھے، تاکہ اس دنیا کفر کو پتہ چلے، اس ناسور کو، گستاخ کو پتہ چلے کہ سنیت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اور سنیوں نے بھی کہا یہ ہمارا سنی نہیں ہے، یہ اوپر سے سنی بنا ہوا ہے اور اندر سے گیدڑ ہے، کچھ اور ہے، روافظ کا اعلی کار ہے۔ جس طرح ایک شخص کو گدھے کی کھال پہن کر، شیر کی کھال پہن کر وہ شہر کے اندر آ گیا، سارے لوگ دیکھ کر بھاگنے لگے،
اس نے کہا یہ تو بہت اچھی چیز ہے، لوگ مجھ سے ڈر رہے ہیں، اب کیوں نہ میں آواز نکال لوں۔ اب جب اس نے آواز نکالی تو آواز تو کوئی اور ہے۔ تو بات یہی ہے، وہ اپنے آپ کو سنیت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، لیکن اندر سے روافظ کی علامت ہے اور نشانی ہے، اور بغض صحابہ پہ مر رہا ہے۔ تو ضرورت ہے حکومت سے، اداروں والوں سے، جہاں جہاں FIR کٹی ہے تو اس کو فی الفور گرفتار کریں، تاکہ قانون بھی ایک نام ہے، اس قانون کو بالادستی میں رکھا جائے۔ تو نماز کی اہمیت پر بات چل رہی تھی کہ نماز جو ہے بڑا اہم مہم مقام اور مرتبہ ہے، اس کو کسی صورت میں ہم کوشش کریں فراموش نہ کریں، ساری پنچایتیں دور کر دیں، لیکن نماز کی اہمیت جب آ جائے، نماز کی صدا آ جائے تو نماز کو ادا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کے گورنروں کو، شام کے گورنروں کو، عراق اور مصر کے گورنروں کو خط لکھا تھا، موطا امام مالک کے اندر لکھا ہے، حدیث کی کتاب کے اندر، اور اس حدیث کے الفاظ انہوں نے یہ کیے، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، عمر کے نزدیک سب سے اہم مہم مقام وہ نماز ہے۔ کوئی بھی معاملہ آ جائے، نماز کا وقت ہے تو اس معاملے کو سائڈ کر دیا جائے، نماز کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے نماز کو ادا کریں، باقی معاملات اللہ تعالیٰ خود بخود آسان فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی اوڑھنا اور بچھونا نماز کو بنائیں، اور روح اور جسم ہمیں اللہ نماز بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا